اس باغ کے مالک نے ایک پتھر لیا اور زور سے گھوڑے کو مار دیا. غلطی سے وہ پتھر گھوڑے کے سر پہ لگ گئی. گھوڑا چکرا کر چیخ مارا اور مر گیا. اتفاق کی بات ہے کہ گھوڑے کا مالک اسی وقت اٹھ گیا اور نیند کے عالم میں، بے ہوشی کے عالم میں جب اس نے دیکھا کہ میرے گھوڑے کا قتل کر دیا گیا ہے، وجہ اس کو سمجھ میں نہیں آئی کیوں مارا گیا، کیوں نہیں مارا گیا. دیکھا کہ میرے گھوڑے کو مار دیا گیا اور قاتل سامنے کھڑا ہے. یہ دیہاتی مسلمان اپنے غصے کو برداشت نہیں کر سکا اور اسی بڑے سے چٹان والی پتھر کو اٹھایا اور باغ کے مالک کے سر پہ دے مارا اور وہ شخص وہیں پر گرا اور چکرا کر مر گیا. اب اس باغ کے مالک کے لڑکوں نے دیکھ لیا کہ مدینے کے باغ میں ایک مسافر نے آ کر میرے باپ کا قتل کر دیا. بڑا ہی ہنگامہ ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے. اب مقتول کے لڑکوں نے اس مسافر مہمان کو پکڑ لیا اور حضرت عمر کی عدالت میں لے گئے. کہا کہ اے امیر المومنین، یہ میرے باپ کا قاتل ہے. حضرت عمر نے شخص سے پوچھا تم نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، اس نے اقبال جرم کیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو تم کچھ دے لے کر ان بچوں سے معافی مانگ لو اور یہ تمہیں اپنے باپ کا خون معاف کر دے تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، ورنہ موت کا بدلہ موت ہے، قصاص کا بدلہ قصاص ہے، تمہیں بھی سزائے موت ملے گی. اس نے پوچھا مقتول کے بچوں سے، اس نے کہا نہیں، ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے. بات طے ہو گئی. اب یہ بات طے ہو گئی کہ اس مسافر مہمان کے گردن پہ تلوار رکھی جائے گی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو ہمیں بتاؤ. وہ مسلمان کہتا ہے عمر، میری بس ایک آخری خواہش ہے کہ میں اب مرنے جا رہا ہوں. میرے گاؤں میں، میری بستی میں مجھ پر کچھ قرض ہے اور وہ قرض میں نے غیر مسلموں سے لے رکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مرنے لگو تو بہتر ہے کہ اپنے قرضوں کو ادا کر دو. اے امیر المومنین، مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اپنی بستی کو واپس جاؤں اور اپنے مالوں کو بیچ کر قرضداروں کا قرض ادا کر دوں اور پھر واپس آ جاؤں اور پھر تلوار کی زد میں آ کر اپنی سزا کو قبول کروں. بڑا مسلمانوں کا مجمع لگا ہوا تھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ کون ہے جو تمہاری ضمانت لے گا؟ وہ شخص کھڑا ہوا بڑے مجمع میں مدینے کے بازار میں. دیکھا کہ مسلمان تو بہت ہے لیکن ہر چہرہ اجنبی ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں. یہ نوجوان مایوس ہو کر روتا ہوا بیٹھ گیا اور کہا عمر، مسلمانوں کی مجلس میں میں تنہا ہوں، مسلمانوں کی مجلس میں میں اجنبی ہوں، کوئی نہیں جو مجھے پہچان لے. یہ کہنا تھا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا عمر، میں اس اجنبی شخص کی ضمانت میں خود لیتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا ابو ذر غفاری، آپ جانتے بھی ہیں یہ شخص کون ہے، اگر یہ نہیں آیا تو اس کے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اے عمر، میں ایک مسلمان کے بدلے میں قتل ہونا پسند کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ کلمہ پڑھنے والا بھائی کلمہ پڑھنے والوں کے بیچ میں اجنبی محسوس کرے، تنہا محسوس کرے، اپنے آپ کو پرایا محسوس کرے، اپنے آپ کو غیر محسوس کرے، اپنے آپ کو بے شہر والا محسوس کرے. آج ہمارے یہاں عید ہوتی ہے، ہمارے یہاں کتنے مسلمان مہمان ہوتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ آج ہمارا گھر نہیں ہے، آج ہماری دیواریں نہیں ہے، آج ہمارے گھر والے نہیں ہے. ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان مسلمان کا رشتہ دار ہے. خون کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں جتنا کلمے اور ایمان کا رشتہ مضبوط ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ میں اس کے بدلے قتل ہونا پسند کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی حضور کا کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے والوں کے بیچ میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے. یہ زبان تھی مسلمانوں کی کہ ایک بار دے دیا تو دے دیا، جان دے سکتے تھے مگر زبان سے پھر نہیں سکتے تھے. وہ قوم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہ امت تھی. میرے رسول نے ایسا ٹریننگ دیا تھا جو سر کٹا سکتے تھے لیکن وعدے سے پیچھے مڑ نہیں سکتے تھے. مسلمانوں، تم بھی اپنے وعدے پہ اٹل رہو. وعدے سے پھرنا، وعدے سے مکرنا، وعدہ کر کر توڑنا، یہ منافقوں کی علامت ہے. اور آج یہ مسلمانوں میں اتنی آ گئی، نمازی صاحب بھی جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں، حاجی صاحب بھی جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں، تاجر تجارت کی لائن سے جھوٹ بول رہا ہے، ملازم ملازمت کی لائن سے جھوٹ بول رہا ہے.